تو اویس کرنی جو تھے نا یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ۔ اچھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، یعنی 6490، 491 اور 492۔ اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان، اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں۔ یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا۔ بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا۔ تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے، آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے۔ تو اس وفد جب بھی کوئی وفد آتا نا، تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اچھا جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے، نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا وہ ملا کے کمبائن۔ تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین، تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے، اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے۔ اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا۔ اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی۔ تو وہ خیر التابعین میں سے ہے، تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے نانگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں۔
وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں، کتنے ایک ہی جا کے پتہ چلے گا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا۔ ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی ہیں۔ اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے، اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں۔ قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ اچھا، تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں۔ اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے۔ ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے، سر آپ ذرا امیجن کریں۔ تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو، اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ۔ تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا ہے حضور ضرور لکھے۔ ہائے ہائے ہائے، سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے، ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں۔ یعنی وہ چار ادارہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں، خطرہ تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس جس کو اس مجلس کی خبر تھی وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا تو اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر۔ تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ تو ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے۔ تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو۔ ان کا جی مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی تو حضرت ویسے کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔
کس ضرب والے وہ لوگ تھے. یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, فیم کے بھوکے ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا, تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں. آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے, جنہیں جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بڑھاؤ. تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں. جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا, انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی الحمدللہ. اچھا, المستدرک للحاکم علی الصحیحین جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری نے لکھی ہے, اس میں اویس کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5716 سے لے کر 5729 تک پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے اوپر رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اچھا, یہ جو میں دعائیں دیتا ہوں نا, یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, رحمہ اللہ بھی, رضی اللہ عنہ بھی, علیہ السلام بھی. آج میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا, میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈویژن کر لی ہے نا, کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے, صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے, غیر صحابہ کے لیے رحمہ اللہ, یہ کوئی تفریق نہیں تھی. اور اس میں نے سارے دلائل رکھے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے تفریقات ہوئی ہیں, پہلے یہ نہیں ہوتی تھی. آج چونکہ محل نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں. المستدرک للحاکم کی جو 14 حدیث ہیں, میں ساری تو نہیں کور کروں گا, اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں, کچھ صحیح بھی ہیں, اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں. کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے, 3 سال ہی چھوٹے تھے. کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرس تھی, 63 یا 64 تھی. تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں. سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے, مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور انہی حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا, کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں, لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا. وہ اس بات پہ, جس طرح کہ عمار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے. حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے صفین؟ کیونکہ جب عمار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف, اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے. تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو پھر لوگ, ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت عمار کے بعد. آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں. بارہ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, ان کے مریدین میں سے, ان کے اصحاب میں شامل ہوئے. اچھا, انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ, اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا, اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. ونس جب یہ دروازہ کھل جائے گا نا, اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں, جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں. تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا, اس سے زیادہ لوگ اویس کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے. انہی حدیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی مرضی جسے مرضی دے دے. ھذا من فضل ربی. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا. ٹھیک ہے, ہم تو ویسے اس کو اجتہاداً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی. ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی,
بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے. اور بعض جو وائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو بے شک نمازیں نہ پڑھو. یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا. اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشسنس تھی ان کے اندر. انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے المستدل الحاکم میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو. ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا. گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو. یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی. اچھا انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے. 5726 نمبر المستدل الحاکم میں حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وہ بھی تابعین میں سے ہیں. بار اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں, میں بیان کر دوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے, حرم را کے نیچے زیر ہے, یہ تابعی تھے. یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی. تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھی جو اویس کرنی نے پڑھی؟ وہ ہیں سورہ الدخان, پارہ نمبر ہے 25. اس کی چند آیات سیدنا اویس کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی. آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے. یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے, پرپسفل ہے, اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق, ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ, پرپسفل, با مقصد. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس نے جانور کر رہے ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا, اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون, لا ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے, نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی اویس کرنی نے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا, ان قریب تو بھی مر جائے گا. حضرت آدم بھی فوت ہو گئے, حضرت نوح بھی فوت ہو گئے, حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے, اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے, اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے, اور عمر ابن خطاب بھی. تو کہنے لگے امیر المومنین, عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آؤں, وہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ان قریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا, یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے, وہ بھی تو مر جائیں گے. تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو, ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو. پھر انہوں نے درود شریف پڑھا, صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر کچھ مختصر دعائیں کی, اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا. اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں, حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی, باقاعدہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے. اور وہ وصیت کریں قرآن کو پکڑ لینا, یعنی مردے بخشوانے کی نہیں, قرآن کی توحید پر عمل کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا, اللہ ہی کو پکارنا. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں. نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں, اپنی پرستش نہیں کرواتے. اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا. بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا. اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ رہے تھے,
وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے، کہانی تو انہوں نے حدیث سے لینی ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو جو ڈاچ کروانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہے نبی علیہ السلام سے فزیکلی ملے نہیں تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے، کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا، تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے. دیکھو کڈی وڈی کہانی کڈی. اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مرید جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں. اور بایزید بستامی والا میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے کتنی انجینئرنگ کی ہے کہ بھی بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق 148 ہجری میں 40 سال پہلے آلموسٹ کم از کم فوت ہو چکے تھے. وہ اگلی کہانی کہتے ہیں نہیں، وہ قبر پہ جا کے نا انہوں نے فیض حاصل کیا تھا. وہ سلسلہ اویسیہ ہے. اس سے پوچھے ویسے کرنی تو حضرت عمر کی اور مولا علی کی بیعت کرتے رہے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تو قبر پہ جا کے بیعت نہیں کی ہے. جو فزیکل بندہ سامنے موجود ہے اس کی بیعت کی ہے. یہ قبر والا سلسلہ آپ نے وہاں سے کہاں سے نکال لیا؟ اور پھر مسلم شریف کے مقدمے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تابعین میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر ابن مسعود آئے تھے، انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تھی، تو باقی تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے. ابن مسعود مرنے کے 4 سال کے بعد قبر سے نکل کے تمہیں حدیث بیان کر کے چلے گئے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے نکل آئے؟ اور یہاں تو 40 سال بعد بزرگان دین کو نکال کے ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اویسیہ جو ہے بالکل جعلی ہے. اور اگر آپ نقشبند سلسلے کو بھی دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ سارے لنکیج مس نظر آئیں گے. یہ بایزید اور امام جعفر کا بھی، اور آگے بایزید اور ان کے مرید ابو الحسن خرقانی کا بھی، وہ بھی مرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وہ جو کچھ کیا ہے اور وہ پورے سلسلے سے رہے ہوئے. اس سب کچھ جعلی جھوٹی باتیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہانی ہے. رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں. اس نے ویسے کرنے کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور اسی خالد نے تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے. اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے. لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے ویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس ویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو. یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے. وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے. چونکہ ویسے کرنی کے ساتھ مولا علی کی شان جڑی ہوئی ہے، چونکہ حاکم میں بار بار یہ روایت آئی ہے کہ ان کی شہادت جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے. تو پھر ویسے کرنی کا ذکر کربلا سے اور صفین سے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنا بھاگتے ہیں نا جی اس ٹاپک سے، یہ ہانٹ کرتا ہے ٹاپک ان کو. یہ کوئی ٹاپک ڈسکس نہیں کر سکتے حسین کے بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور ایسے کرنے کی بھی بایوگرافی آپ مولا علی حسن حسین کے بغیر ڈسکس نہیں کر سکتے. جو بھی چیز ڈسکس کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ خیر.